अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका अनवान है जल परी की बेटी। चलिए सुनते हैं। बहुत अरसा पहले समंदर के नीचे जल परियों की हुकूमत थी। इस समुद्री सल्तनत की मलका एक बूढ़ी जल परी थी जो बड़े अदलो इंसाफ से हुक्मरानी करती थी और किसी को इससे शिकायत ना थी। सारी मखलूक मलका को बहुत चाहती थी, मगर जल परियों का जो बादशाह था वो बहुत जालिम था। वो समुद्री मखलूक पर तरह तरह के जुल्म ढाता। मलका जल परी इसे बहुत समझाती, मगर वो इसकी बात पर तवज्जो ना देता। इसी वजह से एक दिन समुद्री जहरीले सांप ने इसे काटा तो वो बेचारा जान से हाथ धो बैठा। अगर वो समुद्री मखलूक के साथ रहम करता तो इसके साथ ऐसा ना होता। मलका जल परी की दो बेटियां थीं। दोनों शहजादियां बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थीं। छोटी शहजादी बेहद हसीन थी। इसका बदन फूल पत्ती की तरह नाजुक था। बाल लंबे और सुनहरी थे। चेहरा चांद सा था और आंखें समंदर की तरह गहरी थी। छोटी शहजादी सारा दिन समंदर में तैरती रहती और रंग बिरंगी मछलियों के साथ खेलती। छोटी शहजादी ने जमीन और इंसानों के बारे में कई किस्से सुन रखे थे। इसने अपनी मलका से सुन रखा था कि जमीन पर खूबसूरत दरख्त और फूल होते हैं, रंग बिरंगी तितलियां और जानवर होते हैं, और इंसान होते हैं जो बड़े जालिम होते हैं। छोटी शहजादी को बड़ा शौक था कि समंदर की सतह पर जाकर जमीन को देखे, मगर समुद्री दुनिया का कानून था कि कोई भी जल परी 16 साल की उम्र से पहले समंदर की सतह पर नहीं जा सकती। और छोटी शहजादी तो अभी 14 बरस की थी। जब तक इसकी उम्र 16 बरस ना होती, इसका समंदर की सतह पर जाना मना था। इसकी बड़ी बहन समंदर की सतह पर जाती और वापसी पर शहजादी को मजे मजे की कहानियां सुनाती। छोटी शहजादी इसकी बातें सुनकर गमगीन हो जाती। इसके दिल में समंदर की सतह पर जाने की ख्वाहिश शिद्दत से उभर आती। इसे बड़ी बेचैनी से इस दिन का इंतजार था जब वो 16 बरस की हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब वो 16 बरस की हो गई। छोटी जल परी खुशी से नाचती फिर रही थी। महल को खूब सजाया गया था। जल परियों ने सीपों को रगड़ रगड़ कर चमकाया था। इनसे रोशनी की किरणें फूटने लगी थी। पानी की लहरें जब सीपों से टकराती तो वो जगमगा उठती और ये मंजर बड़ा खूबसूरत लगता था। सारी जल परियां महल में जमा थीं और तैरती हुई गीत गा रही थी। छोटी शहजादी ने नए कपड़े पहने। इसका चेहरा खुशी से हीरे की तरह जगमगाने लगा। फिर वो अपनी बूढ़ी खात्मा के साथ समंदर की सतह की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में मिलने वाले सारे समुद्री जानवरों ने शहजादी का देखकर तालियां बजाईं। शहजादी इनके दरमियान में से गुजरती समंदर की सतह पर आ गई। जिस वक्त शहजादी बूढ़ी खात्मा के हमरा समंदर की सतह पर पहुंची तो इस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। छोटी शहजादी ने समंदर के किनारे हरे भरे दरख्त, चहचहाते परिंदे, फड़फड़ाते सफेद बगले और रंग बिरंगी तितलियां देखी। सर्द हवा चल रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। तो वो खुशी से चिल्लाई, अम्मा ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, काश मैं जमीन पर जा सकती। बूढ़ी खात्मा ये सुनकर कानों को हाथ लगाकर बोली, ना बेटा, ऐसी बात फिर ना मुंह से निकालना। जमीन पर इंसान होते हैं, वो बड़े जालिम होते हैं। मछलियों को भून कर मजे मजे से खाते हैं। छोटी शहजादी ने पूछा, अम्मा ये इंसान कैसे होते हैं, क्या मैं इन्हें देख सकूंगी? बूढ़ी खात्मा कानों को हाथ लगाकर बोली, मैं तुम्हें इंसान नहीं दिखा सकती। अगर मलका जलपरी को इल्म हो गया कि मैंने तुमको इंसान दिखाया है तो वो मुझे सख्त सजा देगी। और पहले भी समुद्री मखलूक में से कुछ जानवर इसकी सजा के शिकार हुए हैं। वैसे मलका जलपरी है तो बड़ी रहम दिल, मगर गो इसके कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को वो इसकी सजा जरूर देती है। बस मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि इंसानों का निचला धड़ हमारी तरह मछली का नहीं होता, बल्कि दो टांगे होती हैं जिनसे वो चलता फिरता है। छोटी शहजादी ने हैरत से पलकें झपकाईं और फिर ये सुनकर मचल कर बोली, अम्मा मुझे इंसान दिखा दो ना। अरे मेरे और तुम्हारे अलावा मलका को बताएगा कौन? मलका को पता नहीं चलेगा। ऐ मेरी अच्छी अम्मा, मान जाओ ना। बूढ़ी खादमा ने कहा, इस समंदर के दूसरी तरफ इंसानों की बस्ती है, मगर रास्ते में एक खौफनाक जादूगरनी का घर है। वो जल परियों की सख्त दुश्मन है। अगर उसने देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अगर अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मलका को क्या मुंह दिखाऊंगी? ना बाबा, मैं उधर नहीं भेज सकती। छोटी शहजादी ने जिद की तो बूढ़ी खादमा को इसकी बात माननी ही पड़ी। वो शहजादी को साथ लेकर समंदर के किनारे रवाना हो गई। जादूगरनी का इलाका उन्होंने चुपके से पार कर लिया। जादूगरनी इस वक्त सो रही थी। उसे पता ही ना चला। समंदर के दूसरे किनारे पर एक आलीशान महल खड़ा था। ये महल संगे मरमर का बना हुआ था। ये शहजादे हुजैफा का महल था, जो मुल्क यूनान का शहजादा था। समंदर में मोर की शक्ल का एक बादबानी जहाज था।
بڑا خوبصورت اور سنہری جہاز لہروں پر ہوتے ہوئے جھول رہا تھا۔ اس کے بادبان ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے اور مستول پر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اس جہاز میں روزانہ رات کو شہزادہ حذیفہ سمندر کی سیر کیا کرتا تھا۔ چھوٹی شہزادی اور بوڑھی خادمہ ایک سمندری چٹان کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد شہزادہ حذیفہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل سے نکلا اور بحری جہاز میں سوار ہو گیا جو مور کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے جب ٹانگوں والے انسان کو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی اور چٹان کے پیچھے سے نکل کر تالیاں بجانے لگی۔ تالیوں کی آواز سن کر شہزادے نے ادھر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک بے حد خوبصورت چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بوڑھی خادمہ گھبرا چکی تھی۔ اس نے تو یوں ہی سن رکھا تھا کہ انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اس نے شہزادی کو بازو سے پکڑا اور سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ شہزادہ حذیفہ نے بھی چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان کے پاس گیا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ چھوٹی جل پری شہزادی تو جا چکی تھی۔ شہزادہ اداسی کی حالت میں واپس اپنے جہاز میں آ گیا۔ اس کے ذہن میں ابھی شہزادی کا چہرہ ہی گھوم رہا تھا۔ ادھر بوڑھی خادمہ اور چھوٹی شہزادی سمندر میں جا رہی تھی۔ بوڑھی خادمہ جل پری شہزادی کو ڈانٹ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں اس نے تالیاں بجائیں۔ اگر وہ انسانوں کے قابو آ جاتی تو وہ انہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ شہزادی اور بوڑھی خادمہ انسانوں کے قابو تو نہ آئیں، مگر سمندری جادوگرنی نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ بڑی ظالم اور خونخوار قسم کی جادوگرنی تھی۔ اس کا رنگ توے کی طرح کالا، ناک آگے سے مڑی ہوئی اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ اس کے پہلے دو دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں لال بلبوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے گلے میں جل پریوں کی کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ چھوٹی جل پری شہزادی نے تو ایسی خوفناک جادوگرنی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جل پریوں کی سخت دشمن ہے۔ شہزادی کی تو اب جان پر بن آئی۔ وہ جادوگرنی نہیں، ایک قسم کی چڑیل لگتی تھی۔ شہزادی نے جب ایسی خوفناک چڑیل دیکھی تو بہت خوفزدہ ہوئی۔ جادوگرنی نے جب چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو اس نے ایک خوفناک قہقہ لگایا اور بولی، آج تو مزہ آ گیا۔ میری دشمن ملکہ کی بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ مجھے ایک خاص جادو کے لیے 16 برس کی جل پری کی ضرورت تھی۔ اب میں تمہیں قید کر کے جادو کروں گی اور پھر تمہارا کلیجہ بھون کر کھا جاؤں گی تو میں پھر جوان ہو جاؤں گی۔ اس طرح میں ایک تیر سے دو شکار کروں گی۔ اپنی دشمن جل پری ملکہ سے انتقام بھی لے لوں گی اور دوبارہ جوان بھی ہو جاؤں گی۔ آج بڑا مبارک دن ہے۔ بوڑھی خادمہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ شہزادی جل پری بھی گھبرا گئی۔ اس نے دل میں سوچا، اگر میں خادمہ کی باندھ لیتی تو اس مشکل میں نہ پھنستی۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے بھاگنا چاہا، مگر خوفناک جادوگرنی نے جلدی سے منتر پڑھ کر پھونک ماری۔ جادو سے شہزادی کا نچلا دھڑ پتھر کا ہو گیا۔ جادوگرنی نے اسے اٹھایا اور بوڑھی خادمہ سے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں تمہیں اس لیے زندہ چھوڑ رہی ہوں کہ تم ملکہ کو جا کر بتا دو کہ اب وہ اپنی بیٹی سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ جادوگرنی کہہ کے لگاتی اپنے جادو کے محل میں چلی گئی۔ محل میں لمبے کالے سانپ رینگ رہے تھے۔ جادوگرنی کو دیکھ کر پھن پھیلائے پھنکارنے لگے۔ جادوگرنی نے ہاتھ بڑھایا تو ایک سانپ نے اس پر ڈس لیا، مگر جادوگرنی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے خوفناک قہقہ لگایا۔ خوف کے مارے شہزادی کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ اب کیا کرے، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ جادوگرنی نے منتر پڑھ کر اپنے محل کے ستون کی طرف پھونکا۔ فوراً ستون پھٹ گیا اور اندر سے ایک خوفناک جن نکلا۔ اس جن کا سر گنجا تھا، مگر اس کے دو لمبے مڑے ہوئے سینگ تھے۔ اس نے ایک لنگوٹی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ بلبوں کی طرح تھی۔ اس کا بدن ہاتھیوں کی طرح مضبوط تھا اور وہ بے حد طاقتور تھا۔ پھر جن نے ادب سے جھک کر کہا، اے جادوگرنی ملکہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جادوگرنی آنکھیں گھما کر بولی، یہ چھوٹی شہزادی ہے، اسے اپنی قید میں رکھو اور خبردار یہ بھاگنے نہ پائے۔ مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھو۔ جن نے چھوٹی جل پری شہزادی کو مٹھی میں دبوچ لیا اور ہنستا ہوا بولا، اے ملکہ جادوگرنی، کس کی یہ ہمت ہے کہ میری قید سے بھاگ سکے؟ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر جن واپس ستون میں چلا گیا۔ جادوگرنی پھر منتر پڑھنا شروع ہو گئی۔ ادھر جب بوڑھی خادمہ واپس پہنچی اور سارا حال بتایا تو ملکہ کو غش آنے لگا۔ جل پریوں کی سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ سب چھوٹی جل پری کی یاد میں رونے لگے، مگر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ سیپ محل میں اداسی چھا گئی۔ جادوگرنی بہت طاقتور تھی۔ پوری سمندری دنیا میں بھی اداسی چھا گئی، مگر مچھ کچھوے مچھلیاں اور جل پریاں آنسو بہا رہے تھے۔ اپنی پیاری چھوٹی جل پری شہزادی کی جدائی کا سوگ منا رہے تھے کہ خدا اسے جادوگرنی کے شر سے محفوظ رکھے۔ ادھر شہزادہ حذیفہ نے جب سے چھوٹی شہزادی کو دیکھا تھا
کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ سخت پریشان تھے۔ شہزادے نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک اسے سمندر میں نظر آنے والی لڑکی کا پتہ نہ چلے گا وہ کھانا نہ کھائے گا۔ ملکہ اور بادشاہ نے اسے بہت سمجھایا مگر شہزادے نے ایک نہ سنی۔ آخر بادشاہ نے ملک کے سب سے بڑے نجومی کو طلب کیا۔ یہ نجومی بوڑھا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے مگر وہ بڑا قابل نجومی تھا۔ نجومی نے سلیٹ نکال کر حساب لگانا شروع کیا اور کچھ دیر بعد بولا، بادشاہ سلامت، شہزادے نے سمندر میں جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ انسان نہیں جل پری تھی، سمندر کی ملکہ جل پری کی چھوٹی بیٹی۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف دیکھا اور بولا، بیٹا اب تم اس لڑکی کا خیال چھوڑ دو، وہ انسان نہیں ہے۔ شہزادہ حذیفہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، اے نجومی یہ تو بتا کیا کسی طرح شہزادی کا نچلا دھڑ انسانوں جیسا ہو سکتا ہے؟ نجومی نے دوبارہ حساب لگایا اور پھر بولا، ہاں شہزادے حضور، مگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شہزادے نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں گھبراؤ مت، صاف صاف ساری بات بیان کرو۔ نجومی بولا، حضور جل پری اس سمندری جادوگرنی کی قید میں ہے، وہ بڑی ظالم اور طاقتور جادوگرنی ہے۔ اگر جادوگرنی ہلاک ہو جائے تو پھر ممکن ہے کہ جل پری مکمل انسان بن جائے، اور میرا حساب بتاتا ہے کہ اس جادوگرنی کو صرف اور صرف شہزادے حضور ہی ہلاک کر سکتے ہیں، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، مگر اس کے لیے سلیمانی تیر کمان کی ضرورت ہے۔ سفید دیو کوہ کاف میں رہتا ہے، وہ بڑا رحم دل دیو ہے، اگر آپ یہ تیر کمان حاصل کریں تو جادوگرنی کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ شہزادہ تخت سے اٹھا، اس نے جوش بھرے لہجے میں کہا، میں کوہ کاف ضرور جاؤں گا اور سفید دیو سے تیر کمان لے کر جادوگرنی کو مار دوں گا۔ بادشاہ نے سنا تو گھبرا گیا۔ حذیفہ اس کا لاڈلا بیٹا تھا اور کوہ کاف کا راستہ بہت خطرناک تھا۔ اس نے شہزادے کو سمجھایا تو شہزادے نے کہا، ابا حضور آپ ہی کہتے ہیں کہ مشکل میں دوسروں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ جل پری مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ حوصلہ رکھیں، میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا۔ جو لوگ اچھا کام کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ویسے بھی شہزادہ خوبصورت اور بہادر انسان تھا، اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس کام میں کامیاب لوٹے گا۔ بادشاہ سب باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ اگلے دن شہزادہ حذیفہ اپنے دوست وزیر دازادے شکیل کے ساتھ کوہ کاف کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ راستہ حقیقت میں ہی بڑا خطرناک تھا۔ خطرناک جنگلوں سے گزرتے خونخوار درندوں اور زہریلے سانپوں کا مقابلہ کرتے وہ کوہ کاف پہنچے۔ کوہ کاف کا علاقہ شروع ہوتے ہی سفید رنگ کا سنگ مرمر کا عظیم الشان محل تھا۔ اس کے مینار آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ سفید دیو کا محل تھا جو بڑا رحم دل تھا۔ شہزادے حذیفہ نے تلوار کے دستے سے دروازے پر دستک دی تو سفید دیو باہر آیا۔ وہ شکل سے شریف لگ رہا تھا۔ اس نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، تو نے میری نیند خراب کی ہے، بتا تجھے کیا سزا دوں؟ دیو کی آواز یوں تھی جیسے بادل گڑ گڑا رہے ہوں اور ستارے گر رہے ہوں۔ شکیل تو شہزادے حذیفہ سے چمٹ گیا۔ شہزادے نے ہمت باندھی اور کہا، اے سفید دیو، ہم نے تو سنا ہے تو بڑا رحم دل ہے، ہم تو تیرے پاس مدد کر کے لیے آئے ہیں۔ مجھے سلیمانی تیر کمان کی ضرورت ہے، میں اس سے ایک جادوگرنی کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ سفید دیو یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، کیا کہتے ہو؟ میں بیوقوف نہیں ہوں، تم یہ چاہتے ہو کہ میں سلیمانی تیر کمان تجھے دے دوں؟ ہرگز نہیں، میرے پاس تو یہی قیمتی چیز ہے، میں ہرگز نہ دوں گا۔ شہزادے نے جل پری شہزادی کا سارا حال سنا دیا اور ظالم جادوگرنی کے ظلم کا ایسا نقشہ کھینچا کہ سفید دیو کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے رحم کھا کر تیر کمان شہزادے کو ایک شرط پر دے دیا کہ وہ ظالم جادوگرنی کو مارنے کے بعد یہ تیر کمان اس کے حوالے کر دے گا۔ سلیمانی تیر کمان لے کر شہزادہ حذیفہ اور وزیر زادہ شکیل منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر شہزادے حذیفہ نے شکیل کے گلے ملا اور بولا، دعا کرنا خدا مجھے فتح سے ہمکنار کرے۔ شہزادے کا یہ جذبہ شہزادے کو بڑا آگے لے گیا۔ یہ کہہ کر شہزادہ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سلیمانی تیر کمان میں یہ خوبی تھی کہ شہزادہ سمندر کے نیچے مچھلی کی طرح تیر سکتا تھا۔ تیز رفتار سے تیرتا ہوا شہزادہ حذیفہ جادوگرنی کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اسی وقت جادوگرنی کے محل میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جادوگرنی اسی وقت سامری جادوگر کے بت کے آگے بیٹھی منتر پڑھتے ہوئے کالے سانپ کھا رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک مینڈک پھدک رہا تھا۔ شہزادے کی سوچ کہ یہ جادوگرنی کتنی گندی اور بدصورت ہے۔ اس کے سامنے جادو کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ایک جل پری کی کھوپڑی میں اس نے خنجر گھونپ رکھا تھا۔ جادوگرنی کا چہرہ بڑا منحوس دکھائی دے رہا تھا۔
وہ منتر پڑھنے میں مصروف ہی تھی کہ اس وقت اچانک محل کا فرش پھٹا اور ایک طلسمی پتلا باہر نکلا اور اس نے کہا، اے جادوگرنی، خطرہ آ پہنچا ہے، ایک انسان اس محل کی طرف آ رہا ہے۔ جادوگرنی نے ہاتھ لہلا کر بڑی بھیانک چیخ ماری، غصے کے مارے اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ کہنے لگی، کون ہے جو ہمارے محل میں ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ جادوگرنی پھر سے زور زور سے چلائی، اس انسان کو ختم کر دو، اس کا خون پی جاؤ اور اس کی ہڈیاں چبا جاؤ۔ پھر طلسمی پتلے نے کہا، میں اس آدم زاد انسان کو نہیں مار سکتا، اس کے پاس سلیمانی تیر کمان ہے، اگر میں اسے مارنے گیا تو وہ مجھے الٹا ہلاک کر دے گا۔ سلیمانی تیر کمان! جادوگرنی چلا اٹھی، اب تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اب وہ کیا کرے، اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائے۔ اسے موت سامنے نظر آنے لگی۔ جادوگرنی سینہ پیٹتے ہوئے دھاڑے مارنے لگی۔ اس نے اپنے تمام چیلے چانٹوں کو جمع کر لیا۔ ان میں لمبے دانتوں والی چڑیلیں بھی تھیں جن کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے بال لمبے اور سیاہ کالے تھے۔ وہ جادوگرنی کی طرح ہی خوفناک اور بدصورت تھی۔ جادوگرنی کے آگ اگلتے ہوئے اژدہے بھی تھے جن کے منہ سے انگارے کی طرح شعلے نکل رہے تھے، اور خوفناک مگرمچھ بھی تھے جن کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ پھر جادوگرنی چیختے ہوئے بولی، اے میرے چیلو، میرا دشمن محل کی طرف آ رہا ہے، وہ ایک انسان ہے، تم سب اس پر ٹوٹ پڑو، وہ زندہ نہ بچ جائے، اور سنبھل کر، اس کے پاس سلیمانی تیر کمان ہے، اس سے بچ کر رہنا ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ چڑیلوں کی آنکھیں اور ٹال ہو گئی۔ جادوگرنی کا اژدہا تیزی سے شعلے اگلنے لگا، مگرمچھ کا منہ بار بار کھلنے اور بند ہونے لگا، اس کے لمبے آرے جیسے دانت نظر آنے لگے۔ ان سب نے کہا، اے جادوگرنی ملکہ، تو بے فکر ہو جاؤ، ہم شہزادے دشمن کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، ہم اس کی بوٹی بوٹی کر کے کھا جائیں گے۔ یہ سن کر بدصورت جادوگرنی کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ یہ باتیں وہ سب کہہ کر محل سے باہر آئے اور آگے بڑھنے لگے۔ مسلسل آگے بڑھنے سے انہیں شہزادہ حذیفہ نظر آنے لگا۔ ان سب نے سوچا، یہ تو معمولی سا انسان ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ سب اسے ہڑپ کرنے کے لیے لپکے، مگر شہزادے نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو ذرا نہ گھبرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس تیر کمان موجود ہے، اس لیے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ شہزادے نے خدا کا نام لے کر تیر کمان میں جوڑا۔ اسی وقت تیر کی نوک سے سرخ رنگ کے شعلے نکلنے لگے۔ یہ طلسمی شعلے پانی میں بجھ نہیں سکتے تھے۔ شعلے چڑیلوں، اژدہے اور مگرمچھ پر پڑنے لگے۔ انہوں نے بچنے کی کوشش بہت کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ان پر شعلے پڑنے سے ان سب کے جسموں میں سوراخ ہونے لگے۔ وہ چیخیں مارتے چھلنی ہو گئے۔ شہزادہ دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ جادوگرنی کو اپنے چیلوں کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اور بھی گھبرا گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی معمولی سا انسان اس کے چیلوں کو ہلاک کر دے گا۔ جادوگرنی نے پھر دوبارہ منتر پڑھا اور اس نے ایک آکٹوپس کو منتخب کیا۔ آکٹوپس ایک سمندر جانور ہوتا ہے جس کی کئی سونڈیں ہوتی ہیں۔ آکٹوپس نے کہا، اے ملکہ جادوگرنی، مجھے کیسے یاد کیا؟ حکم کر، میں تیرے لیے کیا کروں؟ جادوگرنی گھبرا کر بولی، میرے دشمن کو مار دو، محل کی طرف آ رہا ہے۔ آکٹوپس نے کہا، یہ بھی کوئی کام ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور اس آدم زاد کو ہلاک کر کے آتا ہوں۔ آکٹوپس یہ کہہ کر غصے سے سونڈیں لہراتا محل سے نکل آیا۔ شہزادہ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے محل کی تقریباً نزدیک پہنچ چکا تھا۔ آکٹوپس نے شہزادے کو اپنی سونڈ میں دبوچنا چاہا مگر شہزادہ ایک چلاک، ہوشیار اور پھرتیلا انسان تھا، وہ اسی وجہ سے اس کی سونڈ میں نہ آیا۔ شہزادے نے تلوار نکال لی اور پھر پورا وار کرنے لگا۔ تلوار سونڈ کو چیرتی چلی گئی۔ آکٹوپس درد سے چلایا، اس کے خون سے پانی سرخ ہونے لگا اور آخر کار وہ چیخیں مار مار کر بھاگ گیا۔ بدصورت جادوگرنی آکٹوپس کا حال دیکھ کر اور بھی گھبرا گئی۔ اس کے پاس اور کوئی حل بھی نہ تھا، وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ جن نے شہزادی جل پری کو ایک خاص کمرے میں رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ادھر شہزادہ تیرتا ہوا جادوگرنی کے محل میں داخل ہو گیا۔ آخر کار وہ محل کے آخری حصے میں پہنچا جہاں بدصورت چڑیل کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک جادو کا بت پڑا ہوا تھا جس پر بدصورت جادوگرنی روزانہ منتر پڑھ پڑھ کر جوان ہونے کی منتیں مانگتی۔ جادوگرنی نے جب شہزادہ حذیفہ کو دیکھا تو بہت گھبرائی مگر حوصلہ کر کے بولی، اے آدم زاد، میں تجھے جادو سے بھسم کر دوں گی۔ یہ سلیمانی تیر کمان جو تمہیں سفید دیو نے دیا ہے مجھے دے دو، جلدی سے یہ تیر کمان مجھے دے ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزادے نے ہنس کر کہا،
शक्ल देखी है कभी आईने में? बड़ी आई तीर कमान लेने वाली। बस तेरे जुल्म के दिन पूरे हो गए हैं। दूसरों को तड़पा तड़पा कर देखकर तू बड़ी खुशी से कह के लगाती थी, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। तू बड़ी जालिम है, अब तेरे जुल्म के खत्म होने का वक्त आ गया है। ये कहकर शहजादे ने कमान में तीर जोड़ा। जादूगरनी तीर को कमान में जोड़ते देखकर बहुत घबराई। इसने शहजादे की मिन्नतें की कि वो इसको छोड़ दे, इसे जाने दे, मगर शहजादे ने इसकी एक भी ना सुनी और तीर छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर सीधा जादूगरनी के सीने में लगा। वो चीखें मारती हुई उछलने लगी। इसके जिस्म से काला खून निकलने लगा और वो तड़प तड़प कर हलाक हो गई। बदसूरत जादूगरनी के मरते ही इसका सारा तिलिस्म तबाह हो गया, सतून तबाह हो गया। जब जिनको इस बात का इल्म हुआ कि इसकी मलका जादूगरनी मर चुकी है, तो वो गुस्से से धाड़ता हुआ बाहर निकला। जिनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। वो बड़े गुस्से में था। उसने छोटी जल परी शहजादी को मुट्ठी में दबा रखा था और दूसरे हाथ में एक लंबी तलवार थी जो बड़ी तेज और भारी थी। जिन गर्ज कर बोला, ऐ इंसान, तूने मलका जादूगरनी को मार डाला। वो हमारी मलका थी। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला दूंगा। तू मामूली सा इंसान है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन ने एक खौफनाक कहका लगाया। उससे छोटी जलपरी डर गई, मगर शहजादा हुज़ैफा जरा भी ना घबराया। ये तमाम जिन की बातें सुनकर शहजादे ने फुर्ती से जादूगरनी के जिस्म से तीर निकाला और तीर कमान में चढ़ाता हुआ बोला, ओ बदबख्त खूनी जिन, तू अपनी जान की खैर में ना। जिन ये सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, तू मामूली सा इंसान मुझे हलाक करेगा? मैं अब तुझे बताता हूँ। जिन ने ये कहकर कई गज लंबी तलवार लहराता हुआ शहजादे हुज़ैफा की तरफ दौड़ा। शहजादे ने झट से तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जिन के माथे पर जाकर लगा। जिन ने इस कदर हौलनाक चीख मारी कि महल कांप उठा। जलपरी शहजादी जिन के हाथ से निकलकर फर्श पर गिर गई। जिन तड़पता हुआ मर गया। फिर थोड़ी देर तक खौफनाक चीखों की आवाजें आने लगी। जब चीखें खत्म हुई तो वहां कोई महल नहीं था। जादूगरनी का इलाका खत्म हो चुका था। छोटी जलपरी का निचला धड़ अब मछली जैसा नहीं था। अब उसकी दो खूबसूरत टांगे थी जिनसे वो अब चल सकती थी। शहजादे ने जल परी शहजादी का हाथ थामा और तैरते हुए आगे बढ़ने लगा। जल परी डर रही थी। इसने कहा, ऐ इंसान, अब तुम मुझे भून के खा जाओगे? शहजादे को हंसी आ गई। उसने कहा, हरगिज नहीं, सारे इंसान जालिम नहीं होते। मैंने तुम्हें भून कर खाने के लिए जादूगरनी की कैद से रिहा नहीं करवाया। मैं तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। शहजादी ने फिर खुशी से कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उधर मलका बहुत परेशान थी कि अब छोटी शहजादी का क्या होगा। अल्लाह उसे अपने अमान में रखे। वो दोनों जल परियों सल्तनत में चले गए। मलका परी ने जब अपनी बेटी को जिंदा देखा तो बड़ी खुश हुई, मगर साथ में उसे अफसोस भी हुआ। अब उसकी बेटी जल परी नहीं, इंसान थी और अब उसे जमीन पर रहना था। छोटी जल परी शहजादी ने कहा, अम्मा हजूर, इंसान जालिम नहीं होते बल्कि अच्छे होते हैं। ये सुनकर मलका जल परी बोली, हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। इंसान जालिम नहीं होते, हम ख्वामख्वाह इन्हें जालिम समझते हैं। मलका परी ने शहजादे हुज़ैफा को इसकी बहादुरी पर शाबाश दी और कहा, ऐ अच्छे शहजादे, मेरी बेटी को तुम अपने साथ जमीन पर ले जाओगे। इसका ख्याल रखना, इसे उदास ना होने देना। फिर सारी जलपरियां छोटी शहजादी को अलविदा कहने के लिए समंदर की सतह पर आईं। शहजादी सबसे गले मिली और जमीन पर आ गई। इस दिन छोटी शहजादी और शहजादे की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।